اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں نہ صرف گزشتہ اقوام کے احوال سے روشناس کراتا ہے بلکہ عبرت و بصیرت کے بیش بہا خزانے بھی عطا کرتا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں قوم سمود اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے انوکھے قصے کی جانب بڑھیں گے، جس کے دامن میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق اور حکمت پنہاں ہیں۔ تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں تو ہم ایسی قوموں کی داستانیں پاتے ہیں جو عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہوئیں، اور ایسی ہستیاں بھی جو تاریکی میں روشنی کا مینار بنیں۔ آج دکھتی تاریخ پر ہم ایک ایسی ہی قوم کی کہانی سنیں گے جو اپنی مادی ترقی اور طاقت پر فخر کرتی تھی، مگر اللہ کے پیغام کو ٹھکرا کر عبرت کا نشان بن گئیں۔ یہ داستان ہے قوم تھمود اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت اور خوشحالی کے باوجود اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ آئیے اس سابقہ موز سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر لے جائے گا۔ قوم ثمود ایک قدیم عرب قوم تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں بارہا آیا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد جزیرہ نما عرب کے شمالی مغربی علاقہ حجر، جسے آج مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، میں آباد تھی۔ یہ علاقہ آج سعودی عرب میں واقع ہے اور اس کے آثار قدیمہ آج بھی اس قوم کی شان و شوکت کی گواہی دیتے ہیں۔ سمود کے لوگ فن تعمیر میں کمال رکھتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں شاندار گھر بناتے تھے جن کی مضبوطی اور خوبصورتی آج بھی حیران کن ہے۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں تھیں، باغات تھے اور وہ ہر قسم کی آسائشوں سے مالا مال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ جسمانی قوت اور تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر اس خوشحالی اور طاقت نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی اور وہ ظلم و فساد میں ملوث ہو گئے۔ اس گمراہی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک برگزیدہ ہستی کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے انہی کے درمیان سے ایک پاکیزہ ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں شرافت، دانش مندی اور امانت داری کے لیے معروف تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی ترک کرنے اور ظلم و فساد سے باز آنے کا حکم دیا تو قوم کے سرداروں اور مالدار طبقے نے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، آئے صالح، تم تو ہم میں سے ایک معزز شخص تھے، کیا اب تم ہمیں ان معبودوں کی پوجا سے روکتے ہو جن کی ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس بات میں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ سورہ ہود 11:62۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نرمی سے سمجھایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا پیغام حق پر مبنی ہے۔ انہوں نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور خبردار کیا کہ اگر انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن قوم نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان سے کوئی نشانی طلب کی جو ان کی نبوت کی دلیل ہو، سچائی پر دلالت کرے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا معجزہ طلب کیا جو ان کی نبوت کی صداقت کو ثابت کر سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ایک ٹھوس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں اور وہ اونٹنی بھی خاص صفات کی حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے سامنے ایک عظیم الشان معجزہ ظاہر کیا۔ پہاڑ کی چٹان سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی نمودار ہوئی جو ان کے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی اور اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی تھیں۔ قوم اونٹنی کے لیے پانی کا ایک حصہ مقرر کرنا تھا اور اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ ہود 11:64۔ ابتدا میں قوم کے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر ان کا تکبر اور سرکشی جلد ہی واپس آ گئی۔ وہ اونٹنی سے تنگ آنے لگے اور آخرکار 9 سرداروں نے مل کر اسے قتل کرنے کی سازش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تمام تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی اونٹنی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی انتہا تھی۔
جب انہوں نے یہ گستاخانہ فعل انجام دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ ایسی دھمکی ہے جو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سورہ ہود 11:65۔ اس کے بعد قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ 3 دن کی مہلت کے دوران قوم سمود کے چہروں پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ان پر عذاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ 3 دن کی مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد صبح کے وقت قوم سمود پر اللہ کا ہولناک عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے ایک سخت چیخ صیحہ آئی، زمین پر زلزلہ رجفہ آیا اور بجلی صاعقہ کی کڑک نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قرآن کریم میں اس منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے، پس انہیں سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ آراف 778۔ ایک ہی لمحے میں وہ تمام متکبر اور سرکش لوگ اپنے ہی گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے۔ ان کی تمام شان و شوکت، ان کی مضبوط عمارتیں اور ان کی مادی ترقی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اس عذاب سے محفوظ رہے اور انہیں اس ہلاک شدہ بستی سے نکل جانے کا حکم ملا۔ قوم سمود کا انجام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کا انجام کتنا عبرتناک ہو سکتا ہے۔ ان کے آباد کردہ شہر آج بھی ویران خنڈرات کی صورت میں موجود ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک خاموش مگر گہرا سبق ہیں۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی یہ داستان محض ماضی کا ایک قصہ نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک لازوال سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کی ہے، اور مادی خوشحالی اگر شکر گزاری اور اللہ کی اطاعت سے خالی ہو تو وہ تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اس کہانی میں تکبر، نافرمانی اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے کے ہولناک نتائج واضح ہیں۔ آج بھی جب ہم مدائن صالح کے خنڈرات دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا قانون مکافات عمل اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بارہا موقع دیتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، نشانیاں دکھاتے ہیں، مگر جب سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ داستاں ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی اہمیت کا درس دیتی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ ہمارے ورثے میں موجود لازوال حکمت دریافت کرنے اور اسلامی تاریخ کے اہم لمحات کو مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔